اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم ولا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر المعین۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں کہ چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ ایک پڑھیں تمام شہداء اسلام، خصوصاً جلال آباد کے شہداء کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ میں کوشش کروں گا 20-25 منٹ سے زیادہ نہ لوں، کیونکہ جو شہادت یا شہید کے موضوع پر باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ مولانا سعدی تقوی صاحب نے زیادہ تر کر دی۔ میں اس پہلو کو بالکل چھوڑتا ہوں، شہید اور شہادت میں اسے چھوڑتا ہوں۔ میں اگلا موضوع جو خود میں نے سوچا تھا، تیار کیا تھا کہ اس کے بعد وارد ہو جاؤں گا، وہ موضوع یہ تھا کہ وہ حالات، وہ وجوہات، وہ بنیادیں، وہ مسائل، بلکہ انشاءاللہ جب گفتگو میری ختم ہو رہی ہوگی تو آپ کی سمجھ میں آئے گا مسائل نہیں بلکہ وہ وسائل، وہ امکانات، وہ امتیازات، وہ وجوہات کہ جن کی بنیاد پر یہ مشکلات، جن کی بنیاد پر اس طرح کے حالات وجود میں آتے ہیں۔ اور ابھی فوکس کریں گے صرف شمالی علاقہ جات کو۔ کس بات کی سزا ملتی ہے، کیوں ملتی ہے، ایسا کیا رکھا ہے وہاں پہ۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ 20-25 منٹ میں ان موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ پہلے مجھے آگاہی کے لیے اندازہ ہو جائے گا کتنے دوست ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک شمالی علاقہ جات نہیں دیکھا، گلگت یا اسکردو یا بلتستان۔ کتنے دوست ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ ہاتھ اٹھائیں نا ذرا۔ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا، اس کا مطلب ہے آپ سب نے دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے گلگت بلتستان۔ پھر تعجب کی بات کہ دیکھنے کے باوجود بھی اس جنت کو آپ اس جہنم میں رہتے ہیں۔ آپ نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم تو مجبوری ہے، ہماری تو مجبوری ہے اسی قرآن کی آیت کی بنیاد پر کہ جو میں نے شروع میں پڑھی کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ ہماری مجبوری ہے، ہم اسی امت کے لوگ تھے، اس ملت کے، اس قوم کے، اس جگہ کے، اس کراچی کے۔ ہمیں تو جہاں پہ بھی موقع ملا گئے، پڑھا کے واپس آ گئے، یہیں رہنا ہے۔ آپ دوستوں سے، آپ سے مراد میری آپ کراچی میں ہوں، آپ لاہور میں ہوں، آپ اسلام آباد میں ہوں، یا آپ مختلف چھوٹے شہروں میں ہوں، اگر آپ یہاں پر ہیں کوئی عقلی دلیل سمجھ میں نہیں آتی سوائے ایجوکیشن کے، سوائے پڑھائی کے، کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ حالات سے آگاہی کے بات کر رہا ہوں، آپ کے علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں جانتا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔
شمالی علاقہ جات ان علاقوں میں سے ہیں اس پاکستان کے اس ٹکڑے میں، یا وہ ٹکڑا ان دوسرے ٹکڑوں کی طرح ہے، چند ٹکڑے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس پاکستان کا حصہ بنایا، اپنی مرضی سے۔ وہیں کے آزادی کے وقت ایک سیاست کے تحت ڈوگروں نے، ڈوگرز کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، ڈونرز نہیں کہہ رہا، ڈوگر کہہ رہا ہوں، کہ جنہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ کچھ علاقے تو انہوں نے باقاعدہ خریدے تھے، لیکن کچھ علاقوں میں بہت خاموشی سے قبضہ کر لیا تھا۔ اس میں آپ کا علاقہ آتا ہے۔ آپ نے قیام کیا گلگت اسکاؤٹ، اس زمانے کا معروف نام، آج آپ کو شاید نام بھی نہ علم ہو، اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ انہوں نے ان سے واپس لیا جہاد، جدوجہد کے ذریعے سے۔ 18 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا۔ اسی 47-48 میں ایک لیٹر لکھا قائد اعظم کو اور کہا کہ یہ علاقہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کا حصہ بن جائے۔ آپ کے پاس آپشن تھا، آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے پاس آپشن نہ ہو۔ یہ اتفاق ہے کہ ہمارا پارا چنار بھی آپشن رکھتا تھا، برابر میں پڑوس میں پورا افغانستان تھا کہ ہم اس کا حصہ بنیں۔ ہم نے خود اپنی مرضی سے انتخاب کیا کہ نہیں، پاکستان کا حصہ۔ اسی طرح آپ کے پاس تو زیادہ چوائس تھی، آپ انڈیا کا حصہ بھی بن سکتے تھے اور آپ چین کا حصہ بھی بن سکتے تھے، اور تیسرا موقع، تیسرا آپشن بھی تھا، وہ یہ کہ آپ کشمیر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتے، جو چند کچھ قوانین ایسے جس میں ابھی تک جڑا ہوا تھا، لیکن سیاست ہوئی آپ کے ساتھ اور آپ کو نکال دیا گیا، جس میں سے ایک سیاست بڑی خطرناک ہے۔ ابھی بتا دیتا ہوں بھائی کی چارہ ترتیب سے ہونی چاہیے، لیکن ابھی بتا دیتا ہوں کہ بھول نہ جاؤں۔ قانون تھا کہ کوئی بھی، چاہے کشمیر مقبوضہ ہو چاہے کشمیر آزاد ہو، کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی زمین یہاں کے علاوہ کسی انسان کو بیچے، کہ جو یہاں کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے اور آ کے وہ زمین خرید لے۔ آپ اس قانون کا حصہ تھے، یہی شمالی علاقہ جات، یہی گلگت اور یہ بلتستان اس قانون کا حصہ تھا۔ آہستہ آہستہ یہ قانون آپ کے یہاں سے ختم کر دیا گیا، وہاں پہ ہے ابھی بھی، اس جگہ پر ہے، آپ کے یہاں سے ختم کر دیا گیا، اور آپ کے یہاں آسانی سے باہر کے گئے ہوئے لوگ زمینیں خرید لیتے ہیں۔ سیاست ہے، سازش ہے۔ خوب ترتیب چلتے ہیں، اوپر سے آئیں، یہ بہت امپورٹنٹ تھی، میں نے کہا نکلنا جائے اس لیے کر دی۔ آپ کا اپنی مرضی سے اس وقت کے گلگت اسکاؤٹ کا اپنی مرضی سے قائد اعظم کو لیٹر لکھ کے یہ کہنا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن انگریزوں کا وہ انسان جو آپ پر مسلط تھا، ڈاکٹر براؤن، اس کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے، اس خبیث کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس ڈاکٹر براؤن نے اس علاقے کو چھوڑتے ہوئے ایک عبارت لکھ دی، ایک جملہ لکھ دیا، جو آج جتنے کمیشنز کے یعنی مراد یہ ہے کہ جب ہائی ایجوکیشن میں کمیشنز کے، جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہیں، اور اس بنیاد پر جو لوگ آپ کے یہاں بھیجے جاتے ہیں، جو لوگ دوسرے لفظوں میں باہر کے لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں، جس ایجوکیشن کو وہ پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ جملہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس خبیث ڈاکٹر براؤن کا لکھا ہوا جملہ آپ کے علاقے کے بارے میں۔ اور اس نے کہا کہ ان کو آزادی کی یا بغاوت کی لذت لگ گئی ہے، جبکہ آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ ان ڈوگروں سے 17 دن کے لیے اپنا علاقہ لیا تھا اور پاکستان کو پیش کیا تھا، لیکن جملہ اس نے لکھا جو سب کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ پر موجود اس وقت چاہے حکمران اس زمانے کے ہوں، چاہے آج یہ جو ابھی حکومت بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اس الیکشن کے بعد کی جو ہونے والا ہے، اس ذہنیت کے ساتھ آپ کے ملک، آپ کے علاقے میں جاتے ہیں، آپ کے شہر میں جاتے ہیں، آپ کی زمین پر جاتے ہیں کہ بھائی ان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں معروف ہے، یعنی جبکہ لکھا ہوا خبیث نے، لیکن اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ شہرت ہے کہ یہ لوگ بغاوت، لذت چکھ چکے ہیں، ہمیشہ باغی رہیں گے۔ یہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل موضوعات آپ کے یہ لکھ دیا گیا آپ کے لیے، اور اس کے بعد سے مشکلات شروع ہو گئیں آپ کے پاس، کیونکہ آپشنز تھے۔ پھر بھی آپ نے اس وقت کہ جب پاکستان خود اتنا مضبوط نہیں تھا، آپ نے پاکستان کے حوالے کیا اپنے آپ کو۔ یہ وہ بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو انہیں سمجھنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں سمجھی، اور پھر بھی کہا کیونکہ آپ کے لیے خطرات ہیں اس لیے آپ کو اختیارات نہیں ملیں گے۔ جن آئینی حقوق کی بات آپ آج کر رہے ہیں اس الیکشن کے اندر، آپ کو معلوم ہے پارٹیوں نے جو آپ کی طرف سے
کھڑی ہو رہی ہیں، انہوں نے پیش کی ہے نواز شریف حکومت کو کہ اگر تم آئینی حقوق دے دیتے ہو تو ہم سلیکشن سے ہی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ الیکشن لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ حقوق حاصل نہیں ہے اس علاقے کو، اور اگر وہ تمہاری گورنمنٹ طے کر لے، پارلیمنٹ کا بل آ جائے، پاس ہو جائے، آئینی حقوق مل جائیں، پاکستان کا حصہ سمجھا جائے تو ہم ابھی بھی تیار ہیں۔ یہ بات آپ نے آخری میں بھی کہی ہے جو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کیا ہے اس خطے میں؟ جغرافیائی ذرا بھائی کیا آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ آپ نے کہا آپ نے دیکھا ہوا ہے، لیکن میں بھی آپ کو دکھاؤں۔ جغرافیہ شمال میں پایا جاتا ہے، جو پہاڑ آپ کے پاس ہیں جس سے وہ پانی جو نیچے آتا ہے وہ ایک ایسا کوریڈور ہے، وہ ایک ایسا پانی کا راستہ ہے کہ اگر صرف اسی کے ذریعے سے، صرف اسی پہ بجلی بنائی جائے تو 2.5 لاکھ میگا واٹ بجلی صرف آپ کا علاقہ پیدا کر سکتا ہے۔ کتنی؟ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کی ضرورت کتنی ہے؟ جی 18,000؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2.5 لاکھ۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ پیپرز میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ خالی پہاڑوں کو کھودا جائے معدنیات کے لیے، میں تمام قیمتی پتھروں کا ابھی نہیں بات کرتا، اگر میں صرف بات کروں اسے ایک قیمتی پتھر پہ جس کو دنیا میں سونا کہا جاتا ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ 0.2% یہ تافتان کے علاقے میں، سینڈیک نامی، شاید مجھے اب یاد بھی نہیں ہے اس کا نام، سینڈیک تھا نا، سینڈیک ہی ہے نا، تو اس علاقے سے 0.2% تھا، تو اتنا سرمایہ لگایا، مجھے کم سے کم 25 سال پہلے سے یاد ہے بات کہ چائنا وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ آپ کے یہاں پوائنٹ میں نہیں، 4% طے شدہ آپ کے پہاڑوں میں سونا ہے، سونے کی بات کر رہا ہوں، باقی معدنیات قیمتی پتھروں کی بات نہیں کر رہا۔ انگریزوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ اگر صرف اس علاقے کو صحیح طرح سے کھود دیا جائے تو یہ ایک پاکستان نہیں، یہ اس طرح کے 10 پاکستان چلا سکتا ہے، یہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ جو شہر قراقرم بنائی نا، وہ ابھی نہیں بنائی کہ کیونکہ اب گوادر چائنا کو چاہیے تو چلو ایک اچھا سا روڈ بنائیں، جی نہیں، وہ اس حقیقت کو جانتے ہوئے بنائی، وہ آپ کے پوٹینشلز کو، آپ کے علاقے کی پوٹینشلز کو جانتے ہوئے بنائی۔ آج آپ 12-13 لاکھ ہیں اس پورے علاقوں میں، اس پورے شمالی علاقہ جات میں 12-13 لاکھ لوگ ہیں آپ۔ اس وقت نہیں تھے آپ جب آپ نے جدوجہد کی ایوب کے زمانے میں، آپ نے ایک تحریک چلائی اور آزادی مانگی، انہوں نے اٹھا کے یاحییٰ کا زمانہ اٹھا کے انہوں نے آپ کو بند کر دیا، بہت بڑے پیمانے پر آپ نے تحریک اٹھائی تھی، آخری زمانہ تھا اس کا۔ بھٹو آ جاتا ہے، آگے حل کر دیتا ہے آپ کے مسائل کو، یعنی بظاہر حل کرنے سے کیا مراد تھی؟ اس نے آپ کو جیلوں سے نکالا، حقوق نہیں دیے، کوئی بات نہیں کی، لیکن آج تک بھٹو کے اس کام کی وجہ سے آپ کا پورا علاقہ یہ سمجھ کے کہ نام بھی ذوالفقار ہے، اسے شیعہ سمجھتے رہے اور پیپلز پارٹی کو شیعہ آرگنائزیشن سمجھتے رہے۔ یہ آپ کے علاقے کا مسئلہ ہے، جائیں پوچھے جا کے اپنے بزرگوں سے، ذہنیت یہ ہے۔ حقوق نہیں دیے، چاہے حکومت فوجی ہو چاہے جمہوری ہو، ملا کچھ نہیں آپ کو، ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ اب سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیوں چڑھائی ہو رہی ہے، کیسے اتنا قیمتی علاقہ آپ کے حوالے کر دیا جائے، خطرے میں آپ، خطرے میں۔ اگر یہ داعش جیسی منحوس طاقتیں کہ جن کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں جہاں خصوصاً انہوں نے اسلامی دنیا میں جن علاقوں کو خراب کیا ہے، انہیں جب آزاد چھوڑا جائے گا اور کہا جائے گا بھائی کمپرومائز کرو اور جاؤ، تو یہ پاکستان آئیں گے، مجھے معلوم اچھی طریقے سے یہ پاکستان آئیں گے۔ کیوں؟ دہشت گردی کی جنت ہے، دہشت گردوں کی جنت ہے، ایسا بنایا گیا ہے، ایسا کر دیا گیا ہے، اس کو دنیا چاہتی ہے کہ ایسا ہی رہے، اور اس وقت انہیں یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کو ڈسٹرب نہ کرو، کوئی علاقہ لے لو، اور ان کی رال ٹپکتی ہے ہمارے ان 3 علاقوں پر، رال ٹپکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دیر الزور میں کیوں ہے، دیر الزور میں کیوں ہے، کرکوک میں کیوں ہے داعش، کرکوک اور دیر الزور میں کیوں ہے، سارا زور رقہ میں ہی کیوں لگا رہے ہو؟ اس لیے کہ
یہ علاقہ لے لینا، یہ فوجی اپنا بنا لیا، سب فراڈ ہے. یہ تنگ کرنے کے لیے حکومت اسلامی کو نہیں بنانی انہوں نے، یہ تنگ کرنے کے لیے 2 علاقوں کو تنگ رکھیں گے. ایک عراق بھی متاثر رہے گا، ایک شام متاثر رہے گا، یہاں اپنی حکومت بنا رہے ہیں بیچ میں. یہ کیا کر کے رہے ہو، چلاؤ گے کیسے؟ تو بڑے بڑے 2 آئل سے بھرے ہوئے علاقے، اسے بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، بلیک گولڈ آئل کو. اسی طریقے سے آپ کا علاقہ بو سونگتے ہوئے آئیں گے. وقت ابھی ہے کام کرنے کا، نہ کہ جب شروع ہو جائیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، پریشانیاں سامنے آ جائیں، تب نہیں ہے. ابھی ہے وقت کام کرنے کا. کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں جلال آباد پہ چڑھائی ہوتی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کیوں پاکستان کے تمام حکمرانوں کی رال ٹپکتی ہے، اگر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں ہمیں آپس میں لڑوایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، لڑواتے رہتے ہیں آپ کو مسلسل. حنزہ نگر سے لڑے گا، گلگت نگر سے لڑے گا، یہ پورے 25-30 سال 35 سال 40 سال کا تجربہ ہے. دیامر کسی اور سے لڑ جائے گا، اسکردو کبھی کسی اور سے، لڑتے رہتے ہیں آپ مسلسل. یعنی قوم پرستی، آپ کو پتہ نا 3-4 طریقہ کار ہیں حکومت کرنے کے، اس میں سے ایک سب سے گھناؤنا قوم پرستی ہے جو بھی آپ کے درمیان موجود ہے. یعنی اس کو پرورش کیا گیا ہے آپ کے اندر رکھا گیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے آغا آپ بلتی ہیں، آپ زیادہ عقل مند ہیں. نہیں آغا گلگتی ہیں، ہم زیادہ عقل مند ہیں. آپس میں آپ کا مسئلہ ہے. پھر کیا یہیں پہ رک جاتا ہے؟ نہیں، گلگت کے شہروں میں، یعنی گلگت کے اطراف کے گاؤں میں آپ تقسیم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں وہاں کا ہے، یہ اصل میں یہاں کا ہے. نہیں، وہاں کا زیادہ شجاع ہوتا ہے، وہاں کا بیوقوف ہوتا ہے، وہاں کا سمجھدار ہوتا ہے، وہاں کا عقل مند نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں. اسی طرح گلگت اسکردو چلے جائیں، وہاں پر بھی آپس میں یہ کہتے ہیں آگا خپلو کا ہے تو فلاں جیسا ہے، فلاں کا ہے تو فلاں ہے. یہ کہتے ہیں، آپ کے بات معروف ہے. کیا طریقہ کار ہے؟ قوم پرستی وجود میں لے کر آؤ تاکہ آپ لوگ لڑیں آپس میں. ذہنی طور پہ جب آپ کور ہو گئے، اختلافات آپ کے درمیان میں ہیں، آپ پر حکومت کرنا بہت آسان ہے. آپ کو کبھی بھی متحد ہونے ہی نہیں دیں گے. اس سے جان چھڑائیں مذہب پرستیاں جو ابھی ہو رہا ہے. بھائی کہ آپ 70% ہیں، اس شمالی علاقہ جات کے 70% آپ ہیں. لیکن کیا حالت ہے ابھی آپ کی کہ میں نے کل پڑھا ہے، لیکن جمعے میں گفتگو کرتے ہوئے سید راحت نے کہا کہ آپ مسجدیں الگ کرنا شروع کر دی ہیں. اس موجودہ انتخابات کا برے نتائج میں سے ایک یہ ہے. نہیں کل تو انہوں نے بہت سخت جملہ کہہ دیا کہ یہ شیطان، یعنی یہ انتخابات یعنی ایک شیطانی عمل ہے کہ ہماری قوم اس انتخابات میں آئینی حقوق تو چھوڑیں، آپس میں تقسیم ہونے کی طرف جا رہی ہے. ہم مسجدیں الگ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. یہ جملہ کل ان کی تقریر کا ہے، پرسوں کی تقریر کا ہے. یعنی بیسز ہماری خراب ہوئی ہوئی ہیں، بنیادیں ہماری خراب ہوئی ہوئی ہیں. وہ ایک ایک کر کے ہم سے لے جائیں گے، ہر چیز لے جائیں گے. یہ قیمتی علاقہ جس پر وہ ایک بار حکومت یعنی ریاست کی سرپرستی میں چڑھائی کر چکے ہیں. جو 88 کے لوگ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر 88 کے شہداء کی یاد منانے کے لیے. یعنی ایک بار یہ ہو کہ بھائی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا القاعدہ ہے، کنٹرول ہی نہیں ہو رہا طالبان ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا داعش ہے. ایک بار یہ کہ نہیں سرپرستی ہو حکومت کی اور لوگ چڑھائی کریں اپنے ہی ملک میں. یعنی اس حد تک آپ کی اہمیت ہے، آپ کی امپورٹنس ہے. باتیں ہماری ختم. وظیفہ ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ شہداء تقاضا کیا کرتے ہیں آپ سے؟ زمین بچائیں، آئیے آگے کوشش کریں، لڑتے رہیں، بس لڑتے رہیں. نہیں، اگر آپ کی سمجھ میں پوٹینشلز آ گئی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا تعین کریں. ہر تعلیم نہیں پڑھنی، وہ خاص موضوعات پڑھیں کہ جن کی آپ کے علاقوں کو ضرورت ہے، ان موضوعات کو پڑھیں، تعین کریں. پہلے کسی سمجھدار آدمی کو لے کے جائیں، اور اگر وہاں موجود ہے اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ بھائی کیا وجوہات ہیں کہ ہم یہ ڈیم خود نہیں بنا پاتے، یہ بجلی ہم خود نہیں استعمال کر پاتے؟ کیا وجوہات ہیں کہ اس کوریڈور کو جو راستہ بنا ہی لیا ہے اس سے ہمیں استفادہ نہیں ہو رہا؟ کیا وجوہات ہیں؟ آپ کے پاس اتنا کچھ ہوتے ہوئے پھر اس طرح کی حالت، پھر اس طرح کی کیفیت، پھر اس طرح کے اختلافات، پھر اس طرح کی تقسیم. اور ہم بہانے بنا کے علاقے کو چھوڑ رہے ہیں. ہم نے ان لوگوں سے پوچھا جو آپ کے یہاں پی ایچ ڈیز ہیں،
پاکستان میں مختلف علاقوں کے اندر ہیں، یا وہ ہیں جو آپ کے یہاں باہر گئے ہوئے، ان سے پوچھا بھائی وجہ تو بتاؤ، آقا مواقع نہیں ہیں، آگے بڑھنے کے مواقع نہیں، آگے بڑھنا کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک مصیبت، اتنا جہنمی نظریہ ہے جو اس ایجوکیشن کا دیا ہوا ہے، جو ابھی آپ کے اور میرے ہاتھ میں، جو ہمیں پڑھا رہا ہے بچپن سے، جس نے ہمارا دماغ خراب کیا ہے۔ ہم اپنی ذاتی ترقی کو، اپنے ذاتی بینک بیلنس کو، اپنے ذاتی اسٹیٹس کو یہ ایجوکیشن ہمیں کہتی ہے سیلفش بنا رہی ہے۔ ہم اسے ترقی کہتے ہیں، ہم اسے آگے بڑھنا کہتے ہیں۔ اور اگر میں ان موضوعات کو پڑھوں جو میرے علاقے کو آگے بڑھائے، جس کی ضرورت میرے علاقے کو ہے، آقا زراعت ہوتی ہے چند علاقوں میں، بسم اللہ، مائنز ہیں چند علاقوں میں تو بسم اللہ، ابھی تک کیوں نہیں آپ نے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں جو مائنز، یعنی مجھے ایک ایرانی کہنے لگے کہ جو کچھ عرصہ یہاں خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر ہے، بہت زیادہ آنا جانا کیا انہوں نے، کہنے لگے میں نے سر پکڑ لیا جب جا کے دیکھا کہ مائنز میں سے قیمتی پتھر نکالنے کے لیے ڈائنامائٹ استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بھائی ڈائنامائٹ استعمال قیمتی پتھر نکالنے کے لیے، کہا ہم تو برش لے کے بیٹھے رہتے ہیں، تراشتے رہتے ہیں، برش لے کے بیٹھے رہتے ہیں، قیمتی ہم نے مشینیں خود ایجاد کی ایران نے کہ بھائی ایک بھی چیز ضائع نہ ہو جائے، اور آپ ڈائنامائٹ سے پھاڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بس یہ کہنا ہے کہ بتائیے آپ کو یہ سارا کا سارا کاروبار کسی اور کے ہاتھ میں۔ ایک بہت بڑی مشکل ہے آپ کی۔ شہید حسینی نے اس کو متعارف، شہید حسینی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، شہید عارف حسین الحسینی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ وہاں کے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ چھوٹے کاموں کو بہت برا سمجھتے ہیں، وہ کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے وہ چھوٹے کام، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم تو مالک ہیں زمین کے، ہم تو مالک ہیں ان پہاڑوں کے، ہم تو مالک ہیں یعنی پانی کے، ہم تو اس کھیتی کے، ہم تو مالک ہیں، ہمارے پاس تو ویسے بہت کچھ ہے، بڑا بڑا گھر ہے ہمارا، یہ بزنس چھوٹے موٹے کام ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شہید حسینی کہہ رہے ہیں 84 میں، 85 میں، 86 میں، کہا کہ مسلط ہو گئے باہر کے لوگوں نے جا کے، کیونکہ یہ چھوٹے کام کرتے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہ علاقہ سارا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا بھائی۔ جہاں کہا کرتے تھے ایک بازار میں ایک دکان تھی، اب کہتے ہیں ہماری ایک دکان ہے، پہلے کہتے کسی اور کی دکان تھی۔ یہ بازار، یہ روڈ پہلے ہمارا تھا، ابھی ہمارا نہیں ہے، پہلے گلگت پورا ہمارا تھا، اب آدھے سے بھی کچھ کم ہمارا ہے، آدھے زیادہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہی جائیں بلتستان میں عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، بابا یہ کس کی مل ہے؟ ہماری نہیں ہے۔ بابا یہ کس کی فیکٹری ہے؟ یہ ہماری نہیں ہے۔ بابا یہ کون کر رہا ہے سارے کام؟ ہم نہیں کر رہے۔ کر کیا رہے ہو؟ زمینیں بیچ رہے ہیں۔ بات ہماری ختم۔ دیکھیں باشعور لوگ، کراچی، آپ لوگ یہاں ہیں، پاکستان میں رہے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہے، انشاءاللہ کراچی میں رہے، آپ نے کراچی سے ایجوکیشن لے لی، کراچی کی جو اچھائیاں ہیں وہ ساتھ رکھیں، اچھائیاں، کراچی کی اچھائیاں، اس میں ایک تیزی ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، انسان ایک یعنی انشاءاللہ دوسرے انداز میں سوچتا ہے، قومیتوں کے درمیان، خطرناک قومیتوں کے درمیان رہا ہے، اس کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، یہاں پر ہونے والی سازشوں نے سمجھ لی ہیں، بہت کچھ آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، آپ کے پاس اس وقت تجربات ہیں، اب جائیں اور جا کے اپنے علاقوں کو سنبھالیں، یعنی یہ میں آپ لوگ اور آپ لوگوں کے ذریعے سے انشاءاللہ جو یہاں پر نہیں ہیں ان تک پیغام پہنچا رہا ہوں بھائی، یعنی جب ہاتھوں سے نکل جائے گا تو یہاں بیٹھ کے پھر مجلسیں کریں گے، جب ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا، جب بہت بڑے پیمانے میں شہدا ہو جائیں گے، جب ہم ہر چیز اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھیں گے، میں نے کہا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہے کہ شیعہ آبادی، شیعہ علاقے کے اندر ہمارا شیعہ قائد شہید کر دیا جائے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ذلت تھی؟ بہت خطرناک۔ آپ کو اپنے پوٹینشیلز کو سمجھنا ہوگا، اس کی بنیاد پر آپ نے پروگرامنگ کرنی ہوگی، اس پروگرامنگ میں باقاعدہ شروع کریں، یعنی کن فیلڈوں میں ہمیں پڑھنا ہے، کتنے لوگ ہمارے پاس ہیں، کہاں کا ٹیلنٹ بیٹھا ہے، کس ٹیلنٹ کو لے کے جانا ہے، کون سے ضروری کام ہے جن کو انجام دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ابھی جب اتنی بڑی اپرچونٹی مل گئی ہے کہ اتنا بڑے پیمانے پر چائنا جو ہے اگر وہ گوادر لے لے اور اس طرح سے امپورٹ ایکسپورٹ شروع ہو جائے اور آپ کا راستہ استعمال ہو رہا ہو، تو یہ ساری جتنی بھی اطراف کی زمینیں کس کے پاس ہیں؟ یہاں پہ کون کیا کر رہا ہے؟ شیعہ بیچ رہے ہیں، کون خرید رہا ہے؟ ابھی وہ 10 گنا قیمت لگا رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں آپ کو، 1 کروڑ کی چیز آپ سے 10 کروڑ کی خرید رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اصل قیمت اس کی 100 کروڑ ہو چکی ہے، تو وہ جب 1 کروڑ کو دکھا کے 10 کروڑ دیتا ہے تو اتنا آدمی خوش ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ بابا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علاقے کے اندر کہ ہمارے ساتھ ایک بہت گہری سازش ہو رہی ہے، اگر یعنی پہلے یہ پورا، میں پہلے بھی آپ کی محفلوں بیان کر چکا ہوں، یہ سارے سازش ایک بار یہ پوری سازش ہو چکی ہے، اسرائیل جب بنا اور فلسطین جب ختم ہوا، پوری اسی طرح کی ایک پریکٹس استعمال کرتا رہتا ہے۔
پہلی دفعہ نہیں کر رہا، کرتا رہتا ہے. اور میں ابھی ان مسائل کو یہاں روکتا ہوں، وہیں کہ اس کے آگے کی کچھ مسائل ہیں کہ جن کو بیان کرنا چاہیے، لیکن فی الحال میں یہاں روکتا ہوں. اور میں آپ دوستوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ دیکھیں شہداء جو کچھ آپ سے طلب کرتے ہیں اپنے جانے کے بعد، وہ یہ ہے کہ بابا میرے ایصال ثواب کے لیے اس طرح کی محفلیں برپا مت کرو، میرے راستوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرو. سمجھو اس زمانے میں ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور چلے گئے، تو اب تم لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اب تم سے ہمارا کیا تقاضا ہے، اب تمہیں کہاں آ کے کس سطح پہ آ کے سوچنا چاہیے ہمارے لیے. یعنی یہ وہ اصل بات ہے کہ جو شہداء کا انشاءاللہ آپ کے لیے پیغام ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کی طرف جتنا جلدی ہو سکتا ہے متوجہ ہو جائیں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی پھر دوبارہ کبھی اور کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد.